رمضان اللہ کی عنایتوں، برکتوں اور رحمتوں کا وہ خاص مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت بندے کو موقع دیتا ہے کہ تم دنیا کی چیزوں میں لگ کر جو مجھ سے دور ہو گئے ہو، تمہارے دل پر غفلت کی چادر آ گئی ہے، تم نے گناہ کر کے مجھے ناراض کر دیا ہے، اب ایسا کوئی غفور الرحیم نہیں ہوگا جو خود موقع دے اور خود جو ہے اپنی رحمتوں کو متوجہ کرے اور پورا رمضان عطا کرے کہ اس رمضان میں جس گھڑی میں بھی مجھے پکارو گے تو اس وقت میری رحمتیں تمہارا انتظار کرتی ہوں گی۔ رمضان کا مہینہ عطا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں کچھ چیزیں دے رہا ہوں، اس سے اپنا لو تو تمہارے دلوں کا علاج ہو جائے گا۔ تو رمضان ایک موقع دیا ہے کہ میرے بندے کہ دوریاں ہو جاتی ہیں، چیزیں تمہیں پھنسا لیتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، قرآن نے کہہ دیا تھا او ایمان والو، یہ مال کی بڑھوتری، یہ اولاد کی محبت کہیں تمہیں اس کی یاد سے غافل نہ کر دے، کہیں تجھے ہلاکت کے راستوں میں نہ ڈال دے۔ اگر یہ آیت نہیں پڑھی ہوگی تو الہاکم التکاثر کا ترجمہ دیکھ لو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، او انسان کہیں یہ مال کی زیادتی تجھے ہلاک نہ کر دے یہاں تک کہ تو قبر میں پہنچ جائے اور سوائے افسوس کے تیرے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ اس لیے رمضان دے کر انعام دیا ہے کہ جو دوری ہو گئی، جو ناراضگی ہو گئی، جس طرح چیزوں میں پھنسے، دلوں میں پردہ آ گیا، غفلت کی چادر آ گئی، نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا، موت کی یاد نہیں آتی، آخرت کی فکر نہیں آتی، جنت کی تیاری نہیں کی اور دوری ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ میں ناراض ہو گیا ہوں۔ لیکن ناراض تو ہو گیا ہوں لیکن ہوں مہربان، ہوں بڑا قدردان، موقع دیتا ہوں، رمضان دیتا ہوں، اس میں چند اعمال کر لو تو قرب بھی دوں گا اور اپنا تعلق نصیب کروں گا، اپنی محبت دوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رمضان کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں، رمضان کے معنی ہے جلا دینا، کہ اس رمضان میں جو روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس لیے اس کا نام رمضان، اور اس میں جو پہلی عبادت اہم دی گئی وہ روزہ دیا گیا۔ اب کیوں روزہ دیا تو اس کا جواب وہ خود دیتا ہے، کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، تمہارے دلوں کی اصلاح کے لیے دیا ہے۔ وہ زنگ جو تمہارے دلوں پہ دنیا کی محبت کا چڑھ گیا، چیزوں میں لگے رہے، غفلت کی چادر جو آ گئی، اس کا علاج روزہ ہے۔ روزہ رکھ لو تو تمہارے دلوں کی اصلاح ہوگی، تمہارے دل صاف ہوگا۔ جب دل صاف ہوگا تو پھر میری محبت بھی آئے گی، میرا قرب بھی آئے گا، میرے محبوب کی محبت بھی آئے گی۔ اگر برتن گندا ہو تو اس میں آپ دودھ بھی نہیں ڈالتے، اگر برتن گندا ہو آپ اس میں چھاچھ نہیں ڈالتے، برتن گندا ہو اس میں آپ چائے نہیں ڈالتے، دودھ نہیں ڈالتے، تو قرب خداوندی بھی کوئی خاص بات ہے، اور رسول کی محبت بھی پاکیزہ ہے، وہ انہی برتنوں میں آتی ہے۔ جب تمہارے دل صاف ہو جائیں گے، روزہ رکھو گے تو اس سے تمہارے دلوں کو تقوی نصیب ہوگا، میرا خوف آئے گا، تمہارے دلوں کو اجالا ملے گا، اور لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، جو ہے تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے۔ یہ روزے کا مقصد دیا ہے۔ حالانکہ بہت سارے جسمانی فائدے بھی ہیں۔ آج ڈاکٹروں کا دعویٰ ہے جو سال میں 1 مہینے کے روزے رکھتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، اس کے دماغ پہ حملے نہیں ہوتے، اور بلکہ ان لوگوں کا علاج جن کی نیندیں اجڑ چکی ہیں، جن کو نیند کی ٹیبلٹ سے بھی نیند نہیں آتی، ایسے مریضوں کو یورپ کا ڈاکٹر کہتا ہے چند دن روزہ رکھ کے دیکھ لے، دماغ کو سکون ملے گا، تجھے نیند آ جائے گی۔ کئی ہزاروں بیماریوں کا، جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، موٹاپے کا اس میں علاج رکھ دیا گیا، چربی بڑھ رہی ہے، سال میں 1 بار روزے رکھ لیا کرو، پیٹ بڑھ رہا ہے، سال میں روزے رکھ لیا کرو۔ یہ فائدے تو گنا نہیں سکتے،
آخرت کا انعام بھی بہت بڑا رکھ دیا، لیکن قرآن نے جو مقصد بتایا کہ میں نے روزہ تم پہ فرض کیوں کیا، پر اس کا جواب دیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کی صفائی ہو، تمہارے دلوں کو اجالا ملے، اس لیے میں نے جو ہے یہ روزہ دیا ہے۔ اور باقی جو دوسرے اعمال دیے ہیں وہ بھی دل کی اصلاح کے لیے ہیں۔ اب آپ کو تراویح میں بلایا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان اور یقین کے ساتھ جس نے رمضان کی راتوں میں جو کھڑا رہا، یہ نفلی عبادت ہے، یہ نفلی عبادت، یہ سنت، یہ نفل یا سنت کہہ دیں، یہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر کرم اور احسان ہے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو پابندی سے پڑھا ہوتا تو اس امت پر فرض ہو جاتی۔